گناہ کر کے نادم ہونے والا شخص حضرات محترم سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور زنا کر بیٹھا ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ مجھے پاک کر دیں۔ آپ نے انہیں واپس بھیج دیا۔ اگلے دن وہ پھر آ گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زنا کیا ہے، آپ مجھے پاک فرما دیجیے۔ آپ نے انہیں دوبارہ واپس لوٹا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم کو پیغام بھیج کر دریافت کیا کہ تمہارے علم کے مطابق معاذ کی عقل میں کوئی کمی تو نہیں، یا تم اسے بدلا بدلا سا تو نہیں پاتے؟ قوم والوں نے جواب دیا کہ ہماری معلومات کے مطابق وہ کامل عقل کا مالک ہے، اور ہمارے خیال کے مطابق وہ نیک آدمی ہے۔ معاذ تیسرے دن پھر آ گئے۔ آپ نے ان کے بارے میں دوبارہ دریافت فرمایا تو ان کی قوم والوں نے کہا، نہ تو اس کا کردار بدلا ہے اور نہ ہی اس کی عقل میں کوئی کوتاہی واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ چوتھے روز ان کی خاطر ایک گڑھا کھودا گیا، یعنی ایک گڈھا۔ پھر آپ کے حکم سے انہیں سنگسار کر دیا گیا۔ پھر گام دیا، خاتون بھی آ گئیں۔ اس نے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زنا کر بیٹھی ہوں، مجھے پاک کر دے۔ آپ نے اسے بھی واپس لوٹا دیا۔ اگلے دن پھر آ کر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کیوں واپس لوٹاتے ہیں؟ شاید آپ مجھے اسی طرح واپس لوٹانا چاہتے ہیں جس طرح معاذ کو واپس لوٹایا تھا۔ اللہ کی قسم، میں تو حاملہ ہو چکی ہوں۔ آپ نے یہ بیان سننے کے بعد فرمایا، تب تو سزا لاگو نہیں ہو سکتی، جاؤ اور ولادت کے بعد آنا، یعنی بچہ جننے کے بعد آنا۔ جب غامدیہ رضی اللہ عنہا نے بچے کو جنم دے دیا تو اسے کپڑے میں لے کر آئیں اور کہا کہ میں بچے کو جنم دے چکی ہوں۔ آپ نے فرمایا، اسے لے جاؤ اور دودھ پلاؤ، یہاں تک کہ تم اس کا دودھ چھڑا دو۔ جب اس نے دودھ چھڑا دیا تو بچے کو لے کر آئیں اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ کہنے لگی، یا رسول اللہ، اس کا دودھ میں نے چھڑا دیا ہے اور اب یہ کھانا کھاتا پیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک مسلمان کے حوالے کر دیا اور پھر آپ کے حکم سے ان کے لیے سینے تک ایک گڑھا کھودا گیا اور آپ کے حکم سے لوگوں نے انہیں سنگسار کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ایک پتھر غامدیہ رضی اللہ عنہ کے سر پر مارا تو خون کے چھینٹے حضرت خالد رضی اللہ عنہ چہرے پر آ پڑے۔ اس پر حضرت خالد نے اس عورت کو سخت الفاظ کہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو فرمایا، خالد ذرا رک، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر لوگوں سے ناجائز محصول ٹیکس لینے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو اس کی بخشش ہو جاتی۔
پھر آپ کے حکم سے ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور ان کو دفن کر دیا گیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے اسے رجم کیا اور اس کی نماز جنازہ بھی ادا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے والوں کے 70 آدمیوں میں تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے۔ کیا تم نے اس سے بھی افضل کوئی کام دیکھا ہے کہ اس نے اپنی جان اللہ کو راضی کرنے کی خاطر قربان کر دی؟ میرے دوستو، گناہ پر نادم ہونا ہی تو بندے کی اللہ سے محبت کی علامت ہے، اور سچے توبہ کرنے والے کی نشانی بھی ندامت ہی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ توبہ ندامت کا نام ہے۔ اللہ کے محبوب بندے اول تو گناہ کرتے ہی نہیں، لیکن اگر کبھی نفس کے دباؤ میں آ کر گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ندامت کے ساتھ خوب رو دھو کر اللہ کو منا لیتے ہیں۔